نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 63 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج پہ عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا فمشغوفن سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وقوله فمشغوف بآیات المثانی اے القرآن ومفتون برنات المثانی ای بنغمات اوتار المزامیر التي ضم طاق منها الى طاق، هذا فيما يكون المتجانس الآخر في آخر المصرع الأول۔ وقوله أملتهم ثم تأملتهم فلاح أي ظهر لي أن ليس فيهم فلاح أي فوز ونجاة، هذا فيما يكون المتجانس الآخر في صدر المصرع الثاني۔ وقوله ضرائب جمع ضريبة وهي طبيعة التي ضربت للرجل وطبع عليه أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا أي مثلا، وأصله المثل في ضرب القداح۔ عزیز طلباء، فمشغوف بآیات المثانی سے مصنف علیہ الرحمہ نظم میں دو متجانس لفظوں کی ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ گویا کہ نظم میں دو متجانس لفظوں کی تیسری مثال ہو جائے گی، جس کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے علامہ حریری کا یہ شعر ذکر کیا ہے، فمشغوف بآیات المثانی ومفتون برنات المثانی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بعض لوگ فریفتہ ہے قرآنی آیاتوں پر اور بعض فریفتہ ہے باجوں کے نغمات پر۔ اس میں محل استشہاد یہ ہے کہ مثانی اور مثانی یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ مشغوف بآیات المثانی ومفتون برنات المثانی۔ پہلے مثانی سے مراد قرآن پاک کی آیاتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرے مثانی سے مراد جو ہے وہ آوازیں ہیں اور باجوں کی وہ تاریں ہیں جن سے حالات ضرب میں آواز نکلتی ہیں۔ تو مثانی بمعنی مقرر کے ہیں، تو قرآن پاک میں جو وعدے وعیدات اور بعض قصے وغیرہ مقرر ذکر ہیں، تو مثانی قرآن پاک کو اس معنی میں کہا گیا ہے، اور دوسرے مصرع کے آخر میں جو مثانی ہے تو اس کو مثانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد باجوں کے وہ تار ہیں جس میں دو تاروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھے تو مثانی اور مثانی پہلے مصرع کے آخر میں ہے اور دوسرا مصرع کے آخر میں ہے، تو یہ مثال ہے کہ دوسرا متجانس وہ پہلے مصرع کے آخر میں ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے فمشغوف بآیات المثانی، بعض لوگ قرآن پاک کی آیاتوں کے عاشق ہوتے ہیں، ومفتون برنات المثانی، اور بعض لوگ باجوں کے آوازوں پر فدا ہوتے ہیں، اے بنغمات اوتار المزامیر، مزامیر کے تاروں کی جو آواز ہوتی ہے اس پر وہ عاشق ہوتے ہیں، التی ضم طاق منہا الی طاق، جس میں ایک طاق یعنی ایک تار دوسرے تار کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے۔ بہرحال ھذا فیما یکون المتجانس الآخر فی آخر المصرع الاول، یہ مثال ہے ان دو متجانسین کی جس میں دوسرا متجانس جو ہے وہ پہلے مصرع کے آخر میں ہوں۔ وقوله أملتهم ثم تأملتهم فلاح ظهر لي أن ليس فيهم فلاح، نظم میں دو متجانس کی یہ چوتھی مثال ہے جس میں صاحب کتاب قاضی ارجائی کا شعر ذکر فرما رہے ہیں۔ شعر کا حاصل یہ ہے کہ أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح،
میں نے ان سے خیر کی امید رکھی، بھلائی کی امید رکھی، اچھائی کی امید رکھی، پھر میں نے ان میں غور و فکر کیا، تأملتہم، غور و فکر کیا، تو فلاح لی، تو مجھ پر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ ان لیس فیہم فلاح، کہ ان میں کوئی کامیابی نہیں، کوئی نجات نہیں، کوئی کامیابی ان میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے عزیز طلبہ کہ لفظ فلاح میں جو ایک فلاح ہے اور ایک پہلا لفظ فلاح ہے اور ایک دوسرا لفظ فلاح ہے۔ تو پہلا لفظ فلاح میں فا تفریعیہ ہے اور اصل میں لاح لفظ ہے، اور دوسرے مصرے میں جو لفظ فلاح ہے وہ پورا ایک ہی لفظ ہے، اس میں کوئی فا تفریعیہ نہیں، بمعنی کامیابی اور نجات کے ہیں۔ تو چونکہ لاح اور فلاح کی اصل ایک نہیں، اس لیے ان میں تکرار نہیں، تجانس ہے۔ تو یہ متجانسین میں سے ایک دوسرے مصرے کے اول میں واقع ہے اور دوسرا دوسرے مصرے کے آخر میں واقع ہے، تو یہ نظم میں متجانسین کی ایک اور مثال ہو گئی جو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے۔ تو کہتے ہیں عملتہم، یہ عملتہم نہیں ہے، عملتہم، میں نے ان سے امید رکھی بھلائی کی، سمت عملتہم، پھر میں نے غور و فکر کیا، فلاح ای ظہر علی، تو مجھ پر ظاہر ہوئی یہ بات، ان لیس فیہم فلاح، کو ان میں کوئی فلاح نہیں، اے فوز و نجات، کی کوئی کامیابی کوئی نجات نہیں۔ ھذا فیما یکون المتجانس الآخر فی صدر المصراع الثانی، یہ مثال ہے اس متجانس کی کہ جس میں دوسرا متجانس دوسرے مصرے کی ابتدا میں ہے۔ وقولہ ضرائب جمع ضریبۃ وہی طبیعۃ التي ضربت للرجل، یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ رد العجوز علی الصدر کی اشتقاق کے اعتبار سے ملحق بالمتجانسین کی مثالیں شروع فرما رہے ہیں۔ اب تو متجانسین کی مثالیں تھی، اب یہاں سے آگے ملحق بالمتجانسین کی مثالیں، اور یہ الحاق با اعتبار اشتقاق کے ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی مصنف علیہ الرحمہ 4 مثالیں ذکر کریں گے۔ ان میں سے یہ پہلی مثال ہے جس میں شاعر بحتری کا شعر ہے کہ ضرائب ابدعتها فی السماح فلسنا نرى لك فیہا ضریبا، کہ طبیعتوں کو گڑھ لیا ہے سخاوت میں، ضرائب ابدعتها فی السماح، طبیعتوں کو سخاوت میں گڑھ لیا گیا ہے، پس دیکھا ہم نے تیرے پس فلسنا نرى لك فیہا ضریبا، پس ہم نے اس میں تیرے جیسے کوئی نہیں دیکھا، یعنی سخاوت میں بہت سارے طبیعتوں کو گڑھا گیا، بنایا گیا، لیکن تیری جیسی طبیعت اور تیری جیسی سخی انسان ان میں نہیں پایا گیا۔ ضرائب یہ ضریبتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے وہ طبیعت جو آدمی میں پائی جاتی ہے، یعنی فطرت اور خصلت، عادت، اور آدمی کو اس طبیعت پر بنایا گیا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ضرائب یا ضریبتن۔ اور ضریب کا معنی، اور ایک لفظ اس میں ضریب استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے مثل۔ اصل میں مطلق مثل کو ضریب نہیں کہتے بلکہ جو جوئے کے تیروں میں سے خلط ملط ہونے والے تیروں کو ضریب کہتے ہیں، کیونکہ ان تیروں میں سے ہر ایک دوسرے کا مثل ہوتا ہے۔ تو فی ضرب القداح میں فی بمعنی من ہے اور ضرب بمعنی خلط ہے۔ مذکورہ شعر میں ضرائب اور ضریب اشتقاق کے اعتبار سے ملحق بالمتجانسین ہے، کیونکہ دونوں کی ہیئت میں مغایرت پائی جاتی ہے، اور ضرائب پہلے مصرے کے شروع میں اور ضریب دوسرے مصرے کے آخر میں ہے، اس لیے یہ اشتقاق کے اعتبار سے ملحق بالمتجانسین کی پہلی مثال ہوئی۔ تو فرماتے ہیں ضرائب جمع ضریبتن، یہ ضریبتن کی جمع یا طبیعت التي ضربت للرجل، و طبع علیہ، وہ طبیعت جس پر انسان کی خصلت رکھی گئی ہو اور جس پر انسان کی طبیعت بنائی گئی ہو، ابدعتها فی السماح، سخاوت میں ان کو پیدا کیا گیا، فلسنا نرى لك فیہا ضریبا، بس ان طبیعتوں میں ہم نے آپ جیسا کوئی سخی انسان نہ دیکھا۔ اے مثلا واصلہ المثل فی ضرب القدح، ضریب اصل میں اس مثل کو کہا جاتا ہے
جوئے کی تیروں میں خلط ملط ہو جائے اور اس جیسا ہو. تو بہرحال هذا فيما يكون الملحق الآخر بالمتجانسين اشتقاقا في صدر المصرع الأول. یہ مثال ہے اس کی کہ جس میں ملحق آخر بالمتجانسین یعنی متجانسین کے ساتھ جو ملحق ہے باعتبار اشتقاق کے وہ پہلے مصرع کی ابتدا میں ہوں. وقوله إذ المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. یہ امرؤ القیس کا شعر ہے جس میں شاعر کہتے ہیں دل المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان یا بخزان. جب آدمی حفاظت نہیں کرتا اپنے اوپر زبان کی تو نہیں ہے وہ اپنے سوا کسی شے کی حفاظت کرنے والا. یعنی جب آدمی اپنے اوپر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا جس کا ضرر خود اسی کی طرف لوٹتا ہے تو وہ غیر پر بطریق اولا زبان کی حفاظت نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اس کا اپنا کوئی ضرر نہیں بلکہ دوسروں کا ضرر ہے. تو بہرحال اس شعر میں یخزن اور خزان اشتقاق کے اعتبار سے ملحق بالمتجانسین ہے کیونکہ دونوں کی ہیئت ایک نہیں ہے اور دونوں کی اصل خزانہ ہے اور دونوں میں سے ایک مصرع اول کے وسط میں ہے دوسرا مصرع کے آخر میں ہے. اس لیے یہ اشتقاق کے اعتبار سے ملحق بالمتجانسین کی دوسری مثال ہوئی. اذا لم يحفظ المرء لسانه جب آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا علی نفسه جو اس کی زبان کے خلاف ہو جو اس کے اپنے ذات کے خلاف ہے مما يعود ضرره الیہ یعنی جس کا ضرر اس کی طرف لوٹتا ہے فلا يحفظ ولا غیرہ تو وہ غیر کے خلاف بھی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا مما لا ضرر له فیہ کہ جس میں تو اس کو تکلیف ہی نہیں پہنچتی. وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا بحشو المصرع الاول اور یہ وہ مثال ہے کہ جس میں ملحق بالمتجانسین باعتبار اشتقاق وہ پہلے مصرع کے درمیان میں ہوں. تو یہ ملحق بالمتجانسین کی دوسری مثال ہوئی. تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.